ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جو بہت ہی زیادہ سخت اور مشکل ہوتا ہے، جب پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی ہمیں سمجھنے والا نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے جب اپنے ہی آپ کی نیت، آپ کی خاموشی سب کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ بار بار خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جتنا آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ آپ کو اتنا ہی غلط سمجھنے لگتے ہیں اور معاملہ اتنا ہی الجھ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آخر میں ان حالات کا سامنا کیسے کروں، اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں، کیسے اس تکلیف سے خود کو چھٹکارا دلاؤں اور کیسے سب کو اپنا یقین دلاؤں۔ اگر آپ بھی اسی کشمکش میں ہیں، اسی درد میں ہیں اور اسی الجھن کا شکار ہیں نا، تو بس میری یہ آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسے 6 طاقتور اصول جن کو اگر آپ نے اپنا لیا نا، تو لوگ چاہے آپ کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو جائیں، ایک نہ ایک دن ان کو آپ کی طرف پلٹنا ہی ہوگا۔ اور ان سارے حالات میں آپ خود کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں، اپنا سکون کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، یہ شیئر کرنے والی ہوں میں آپ سے آج کی اس ویڈیو۔ اور یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میری آج کی پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی ٹوٹلی چینج ہو جائے گی، اگر آپ نے ان ساری باتوں کو سمجھ لیا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، صبح صبح کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد جی گھر کے کچھ کام کرنے کے بعد میں نے شاپنگ پہ بھی جانا تھا، کیونکہ سب طرف سیل کا شور مچا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک دو جوڑے جو ہے نا عید کے لیے لے آتی ہوں، تو بس شاپنگ کرنے بھی چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس دنیا کی اور زندگی کی حقیقت ہی یہی ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے پیار کرنے والے رشتے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا سامنا صرف اور صرف خواتین کو نہیں کرنا پڑتا۔ بعض اوقات جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، وہ بھی انہی ساری چیزوں کی لپیٹ میں آئے ہوتے ہیں، جب اپنے ہی سگے لوگ، محبت کرنے والے رشتے آپ کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا، اور ان سارے حالات میں ہم نے خود کو کیسے بچانا ہے، ان ساری ٹینشنوں سے خود کو کیسے آزاد کرنا ہے، بس یہی سیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک۔ اچھا، اب جب آپ کو لگے نا کہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، تو آپ نے خود کو کیسے سنبھالنا ہے؟ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آپ نے اصول اپنانا ہے نا، وہ یہ ہے کہ حقیقت کو قبول کرنا سیکھیں، کیونکہ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات ہی یہی ہے کہ زندگی ہمیشا آسان نہیں ہوتی۔ کبھی آپ کے دن آپ کے مطابق چلتے ہیں اور کبھی بالکل آپ کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور اگلے ہی لمحے سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اصل طاقت یہ ہے کہ آپ حقیقت کو مان لیں۔ مثال کے طور پہ اگر بارش ہو رہی ہے نا، تو آپ اسے روک تو نہیں سکتے، آپ صرف اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے حالات بھی ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس کے رشتے بھی ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے یاد یہ رکھنا ہے، آپ نے حقیقت یہ قبول کرنی ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا، اسے قبول کرنا سیکھ لیں۔ اور ایسا کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو بہت زیادہ تھکے ہوئے رہتے ہیں نا، ہر وقت آپ کا دماغ الجھا رہتا ہے، ہر وقت کی سوچیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، ان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کہ جب آپ ہر وقت دوسروں کو منانے کی کوشش میں رہیں گے، ہر وقت آپ کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوگی کہ فلاں میرے سے فوراً راضی ہو جائے گا، مان جائے گا، آپ وہ چیز سوچتے ہیں جو ہو نہیں سکتی، جو فی الوقت پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ان سوچوں کو ہر وقت سوچتے رہنا اپنے آپ کو تھکانے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں نا، حقیقت سے بھاگتے نہیں، آنکھیں نہیں چراتے، تو وہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نا، خود بخود پھر آپ کی سائڈ پہ آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ بات تسلیم کرنی ہے، آپ نے تھوڑا سا وقت دینا ہے ہر اس چیز کو جو آپ کے خلاف ہے۔ خود کو یہ سمجھائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اگر اچھا وقت نہیں رہا نا، تو برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، یہ بھی ایک نہ ایک دن بدلتا ضرور ہے۔ آپ کی اصلیت، آپ کا اصل چہرہ سب کے سامنے خود بخود آ جاتا ہے، اور لوگ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اور زندگی کی سب سے کڑوی حقیقت ہی یہی ہے کہ لوگ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی انسان سدا ایک جیسی فیلنگز آپ کے لیے نہیں رکھتا۔ اس حقیقت کو آپ جتنا جلدی قبول کر لیتے ہیں، آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں دوسرا کون سا اصول ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو الزام دینا بند کر دینا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم اکثر اپنی سب سے بڑی دشمنی نا خود سے کر رہے ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں خود کو قصوروار سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی اگر ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی ہمارے خلاف ہو گیا ہے، ہماری غلطی ہو نہ ہو، لیکن ہم خود کو ہی بلیم گیم میں ڈال دیتے ہیں، اپنے اوپر الزام خود بخود لگانے لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سے ٹاکسک اور زہریلے قسم کے لوگ بھی ہیں، آج کل نارسسٹ قسم کے لوگ بھی بہت چھائے ہوئے ہیں ہمارے آس پاس، جو ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ان کو ویلیو دے، اور اس ویلیو کے چکر میں نا وہ آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، آپ کو چھوٹا محسوس کرواتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پہ لے لیں گے، سر پہ سوار کر لیں گے نا، تو بس پھر آپ کا
کوئی بھی بھلا نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کے اگر کوئی آپ پہ انگلی اٹھاتا ہے یا آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے نا، تو آپ نے فوراً سے اس کو اپنی ناکامی نہیں سمجھ لینا، بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اگلے بندے کی کم عقلی ہے. کیونکہ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ہر چیز کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، آپ کی ویلیو کسی کے رویے سے کم نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے، اس سے آپ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جس دن یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، یقین کریں آپ اپنی ورتھ پہچان لیتے ہیں. اور جب آپ اپنی ورتھ پہچان لیتے ہیں، آپ کو اپنی ویلیو کا پتہ لگ جاتا ہے نا، تو یقین کریں آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ کون آپ کے خلاف ہے اور کون نہیں ہے. آپ کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ہر انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو کوئی آپ کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، آپ کے خلاف ہوتا ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ان کی باتوں کو آپ اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں اور نہ ہی اپنے دل پہ لیتے ہیں. بس آپ اپنی زندگی میں پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں نا، یہ کبھی بھی ایک سائڈ پہ نہیں رہتے. یہ پلیٹ میں لڑکتے ہوئے بینگن کی طرح ہوتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی کس طرف. جہاں یہ دیکھتے ہیں نا اپنا سسٹم ان کو کلیئر نظر آتا ہے، جہاں سے ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے، ایسے لوگ آپ دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا بلکہ کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو آپ کے خلاف بولتے ہیں، آج یہ آپ کے خلاف بول رہے ہوں گے، کل یہ آپ کے ساتھ مل کے کسی اور کے خلاف بول رہے ہوں گے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں آئے ہی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی کو عذاب بنا سکیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بالکل بھی اپنے سکون کو آپ نے ختم نہیں کرنا. اپنے سکون کو خود بچانا ہے اور ہر چیز کے لیے خود کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا. بات کر لیتے ہیں تیسرے اصول کی، اور یہ بھی بہت طاقتور اصول ہے کہ آپ نے نا اپنے دماغ کی جنگ جو ہے نا، بس اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ اصل جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ باہر سے نہیں آ رہی ہوتی. بعض اوقات وہ جنگ ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہے. ہمارا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. اور ایک سچی بات یہی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے نا، یہ ہماری سب سے بڑی طاقت بھی بن سکتا ہے اور سب سے بڑا دشمن بھی بن سکتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اپنے دماغ میں جو بھی سوچیں گے نا، اگر آپ کے خیالات منفی ہو جائیں گے نا، تو سب کچھ آپ کو مشکل لگنے لگے گا. آپ ہر وقت روتے رہیں گے، اداس رہیں گے، پریشان رہیں گے اور معاملات اور ہی زیادہ الجھتے چلے جائیں گے. ہر طرف آپ کو نیگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی. لیکن اگر آپ انہی خیالات کو پازیٹیو تھنک میں سوچیں گے تو ہر مشکل آپ کو آسان ہوتی نظر آئے گی. مثال کے طور پہ ایک ہی مسئلہ جو دو لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں، یعنی کہ میں نے اس کام سے نا سبق حاصل کیا. اگر کسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو میں نے اس سے بھی سبق سیکھا ہے. اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی نفرت والا جملہ بولا ہے تو میں نے اس سے بھی سبق حاصل کیا ہے. اور دوسرا انسان جو ہے وہ ہر وقت روتا دھوتا رہتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ غلط کہہ دیا، فلاں نے مجھے برا کہہ دیا. تو اس سب میں کیا فرق ہے؟ صرف اور صرف آپ کے دماغ کی سوچ کا فرق ہوتا ہے. آپ کو اپنے ذہن کو خود تربیت دینی ہوگی. ہر بات کو اگر آپ دل پہ لے لیں گے نا، ہر خیال کو سچ سمجھ جائیں گے، تو زندگی میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، زندگی میں خوش رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ فضول کے خیالات سوچتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی سامنا نہیں ہوتا. آپ بیٹھ کے سوچیں کبھی کہ اتنی سوچیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں. آپ گھر کے کام کر رہی ہوں گی، برتن دھو رہی ہوں گی، جھاڑو پوچھا کر رہی ہوں گی، آپ کا دماغ الجھتا ہی رہتا ہے. جتنا آپ کسی مسئلے کے بارے میں سوچتی چلی جائیں گی، وہ مسئلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. کبھی آپ کو کوئی خیال آئے گا، کبھی کوئی وہم آئے گا، کبھی کچھ اور آپ گمان کریں گی. لیکن اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی خوف ہے، اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھتی ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ خود کو پرسکون کرتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف میرا وہم ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ ہے نا وہ سب دیکھ لے گا، میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا. یہ اتنی چھوٹی سی بات آپ کو سننے میں لگتی ہے، لیکن اس کی جو طاقت ہے نا، اس کا اندازہ آپ تبھی کریں گے جب آپ اس بات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. آج سے ہی آپ کا دماغ جو الجھا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں اور دل میں جو جنگ چل رہی ہے، آپ کی سوچیں جو ہے آپ کے قابو سے باہر ہو رہی ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اگلا اصول جو ہے نا، میری ان تمام بہنوں کے لیے ہے جو روزمرہ کی زندگی سے تھک چکی ہیں، اکتا چکی ہیں. گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی فکر اور شوہر کی طرف سے اس طرح کا رویہ جو برداشت نہیں ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو پریشان کر رہی ہیں، آپ کے دماغ کو الجھا رہی ہیں نا، تو اس کے لیے آپ نے یہ اصول اپنانا ہے. اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنی طاقت خود بننا ہے. آپ نے اپنی زندگی کا، اپنی ذات کا، اپنی خوشیوں کا خیال خود رکھنا ہے. جب لگے نا آپ کو کہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، یا آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ کا شوہر آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کے اوپر صرف اور صرف ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بچوں کی فکر ہے، گھر کے کام ہے، ایسے میں آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ایک تھکا ہوا جسم، ایک تھکا ہوا دماغ کچھ بھی نہیں کر سکتا. صرف اور صرف آپ اپنی روٹین کو ہی فالو کر رہی ہوتی ہیں. اٹھتی ہیں ایک مشین کی طرح، گھر کے کام کرتی ہیں اور پھر رات کو تھک کر کے سو جاتی ہیں. جسم میں درد بھی ہوتا ہے، دماغ میں تکلیف بھی ہوتی ہے، دل بھی تھکا ہوتا ہے، لیکن آپ کسی کو بتا نہیں سکتی. اگر یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو آپ نے یہ اصول ہی اپنانا ہے کہ آپ نے اپنی روزمرہ کی تھکن جو ہے، آپ کی زندگی کی جو کڑواہٹ ہے نا، اس کو آپ نے صرف اور صرف خود حل کرنا ہے. یہ معاملہ
کوئی اور حل نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ کو خود ہی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، اور وہ پہلا قدم آپ نے اس طرح سے اٹھانا ہے کہ آپ نے چھوٹا چھوٹا سا ٹائم اپنے لیے چننا ہے، اپنے دن بھر کی مصروفیت میں سے صرف اور صرف 10 منٹ، پھر کرتے کرتے 15 منٹ، 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ، اس ٹائم میں آپ نے اپنے لیے وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو بڑی خوشی ملتی ہے، اپنے آپ کو آرام بھی دے سکتی ہیں، اپنی پسند کی کوئی کتاب بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے آپ میں امپرومنٹ لانے کے لیے کچھ بھی نیا اسکل بھی سیکھ سکتی ہیں، گھر کے اندر رہ کر، گھر سے باہر جانے کا نہیں میں آپ کو کہہ رہی، گھر کے اندر یہ موبائل فون جس میں آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں نا، اسی فون میں، اسی یوٹیوب پہ بیٹھے بیٹھے آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکتی ہیں اور اس سے اپنے آپ کو سکون بھی دے سکتی ہیں۔ اور ایسا کرنا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جب آپ کا شوہر آپ کے قابو میں نہیں ہوتا، جب بچے جو ہیں وہ ہر وقت آپ کو پریشان ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کرنے کی، لیکن کبھی کبھی ہم ہار مان ہی لیتے ہیں، کبھی گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، اس چکر میں نا بہت سی الجھنیں ہیں جن کا ہم شکار رہتی ہیں۔ ان ساری الجھنوں سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا می ٹائم خود نکالنا ہے۔ یہ اصول جو ہے نا، یقین کریں آپ کی لائف میں چینجنگ لے کے آ جائے گا، آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کی زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ صرف اور صرف اپنے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں، اس آدھے گھنٹے میں صرف آپ ہونی چاہیے، آپ کی سوچیں ہونی چاہیے اور آپ کا سکون ہونا چاہیے۔ اب بات کر لیتے ہیں اگلے پوائنٹ کی۔ جب سب لوگ آپ کے خلاف محسوس ہو آپ کو کہ سب لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، تب آپ نے کیسے سنبھلنا ہے، خود کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے اگلا اصول یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو سٹرونگ بنانا ہے۔ اب اپنے مائنڈ سیٹ کو سٹرونگ کیسے بنانا ہے یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں، ہر دن کی نا چھوٹی چھوٹی کوششوں سے جب آپ بہت تھک جاتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں نا، تو یقین کریں آپ کی زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے بہت زیادہ تبدیلی آنے لگ جاتی ہے، اور یہ مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ تبدیلی صرف اور صرف ایسا نہیں ہوگا کہ 10 دن میں آپ نے ایک دن اپنے لیے کچھ کر لیا یا اپنے دماغ کو کچھ اچھا سبق دے دیا یا اپنے دماغ کو مضبوط کر لیا، ایسا نہیں۔ یہ کام جو ہے نا، یہ آپ نے پوری مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، اور آپ نے بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہی ہیں وہ پرفیکٹ ہو، لیکن اس میں مستقل مزاجی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور کامیاب اور سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سٹرونگ بناتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اپنے اندر بہتری لے کے آتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اپنی ذات کو بلڈ کرتا ہے۔ یہی آپ کی اصل سٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کی اصل پاور ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگوں کے الجھے ہوئے رویے، ان کی آپ کے خلاف باتیں آپ کو پریشان نہ کر سکیں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو سٹرونگ کرنا ہے، اپنے اندر ایک سٹرونگنس پیدا کرنی ہے، تاکہ اس طرح کی آلتو فالتو کی باتیں جو ہے نا وہ آپ پہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری اصول کی، اور سب سے زیادہ پاورفل اصول مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے خود کو ہیل کرنا ہے۔ اب خود کو ہیل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہم اسے ریچارج کرتے ہیں نا، اسے پھینک تو نہیں دیتے، اس کو ریچارج کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے استعمال کے قابل ہو جائے۔ اسی طرح آپ کا دل اور دماغ بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر انسان جو ہے نا اس کا ریچارجنگ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی اور چیز سے چارج ہوتا ہے، کوئی انسان کسی اور سے۔ کسی انسان کے لیے چارجنگ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی کتاب پڑھ لینا ہوتی ہے، کسی کی چارجنگ ایک چائے کا کپ ہوتا ہے، کسی کی چارجنگ اپنے بچوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت ہوتا ہے، اور کسی انسان کے لیے چارجنگ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا اپنا ایک کوئی بہت ہی قریبی دوست ہوتا ہے۔ آپ کی چارجنگ کیا ہے یہ آپ نے خود بیٹھ کے سوچنا ہے، اپنے دماغ اور دل سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو چارج کر دیتی ہے، آپ کو بوسٹ کرتی ہے، آپ کو ہیل کرتی ہے، آپ کے دل اور دماغ کو سکون پہنچاتی ہے۔ آپ جتنی مرضی الجھنوں میں، پریشانیوں میں الجھی ہوں یا الجھے ہوں، وہ ایک بات، وہ ایک انسان، وہ ایک چیز آپ کو سکون دے دیتی ہے۔ جس طرح اگر میں اپنی بات کروں نا، تو جب میں سجدے میں جاتی ہوں اور بس چپ کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں نا، یہ چیز میرے لیے بہت ریچارجیبل ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو مجھے ہیل کرتی ہے، کیونکہ میں نے بہت دیکھ لیا، بہت تھک گئے، ہر کسی کو سمجھا کے، ہر کسی کو اپنا آپ کلیئر کرنے کے چکر میں، ہر کسی کو اپنی صفائی دینے کے چکر میں، ہر کسی سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ جتنا کسی کو سمجھاتے جائیں گے نا، یہ مسئلے اتنے ہی الجھتے جائیں گے، کیونکہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جس کا دل کرے گا وہ آپ کو بلائے گا، جس کا دل کرے گا وہ آپ کو عزت دے گا، جس کا دل نہیں کرے گا نا، آپ کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا، آپ کو محبت بھی نہیں دے گا، آپ کی قدر بھی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ان 6 اصولوں کو اپنانا ہے، اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
نے سمجھ جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے اصول آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا، اگر آپ نے یہ سمجھ لیے اور اپنی زندگی میں اپنا لیے، یقین کریں آپ کی سوچ، آپ کے سوچنے کا زاویہ، آپ کی زندگی کے ڈائریکشن سب کچھ چینج ہو جائے گی۔ مجھے پوری امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو نا آپ کے دل پہ ضرور لگی ہوگی، آپ کے دل پہ اثر ضرور ہوا ہوگا۔ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو، کوئی بات آپ کے دل کو لگی ہو، پیارا سا کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کامنٹ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فوراً سے شمائل اسد ولاگ کو سبسکرائب کر کے میرے چینل کا حصہ بن جائیں، اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔